آدمی کے انگریڈینٹ میں اللہ نے رکھا، ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، بنانے والا اللہ۔ گناہ کی خاصیت اور گناہ کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھی ہے۔ مشینیں گناہ نہیں کرتی، انسان ہی گناہ کرتا، اور اللہ کو معلوم بھی۔ اور یقیناً گناہ ہوگا، صرف ایک مطالبہ ہے پروردگار کی جانب سے، جیسے کہ اپنی غلطی کا احساس ہو اپنی غلطی کو مانو اور اپنی غلطی کو تسلیم کر کے توبہ کرو۔ بہت ہی مشہور روایت، لیکن چونکہ چوتھے ہی امام کے حوالے سے ہے اور سورہ نساء کی آیت کی تفسیر کے درمیان آ رہی ہے، اصول کافی جلد دوم کی یہ روایت دیکھیے کتنی مشہور ہے۔ ایک عورت اپنے سارے خاندان اور فیملی کے ساتھ سفر کر رہی ہے، بہت پرانا واقعہ، 1400 سال نہیں، 1400 سال تو اسلام کو، یہ تو ہے بنی اسرائیل 4000 سال، 3000 سال سفر کر رہی ہے۔ یہ میرا ایک جملہ، پوری روایت آپ کے ذہن میں لے کے آ گیا، تو میں بھی جلدی سے اختتام پر پہنچ کر جو آیت کا ترجمہ مکمل کرنا تھا اسے مکمل کروں۔ اچانک سمندری طوفان، پرانا زمانہ، نہ ہوائی جہاز، نہ ریلیں، نہ گاڑیاں، نہ موٹر، نہ کوچ، نہ بس، ایک ہی سفر کا تیز رفتار طریقہ ایک ہی تھا، پانی کا جہاز۔ طوفان آ گیا، جہاز کے پرخچے اڑ گئے، سارے مسافر ڈوب گئے، فقط یہ مومنہ بچی، نیک، پرہیزگار، متقی، خوف خدا رکھنے والی۔ لیکن آنکھوں کے سامنے شوہر مرا، آنکھوں کے سامنے ساری اولادیں مری، آنکھوں کے سامنے سارا خاندان ڈوب کے مرا۔ خودکشی کی اجازت ہوتی تو شاید یہ خود بھی مر جاتی، لیکن وہ بھی اسلام میں حرام۔ تختہ مل گیا، سہارے بہتی ہوئی دریا تک آ گئی، کنارے تک آ گئی۔ اب مسئلہ، وہ بڑی مصیبت تھی یا یہ بڑی مصیبت؟ ابھی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ کیا کہ جہاں پر لکڑی کا تختہ آ کے لگا وہ سارا علاقہ ایک مشہور ڈاکو کا علاقہ تھا، یہاں آنے والا کوئی نہیں بچتا۔ دولت، عزت، جان، جیسے شکاگو کے بعض علاقوں کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ وہاں جائیں گے ضرور لوٹے جائیں گے، حکومت کہتی ہے $5 جیب میں رکھے جائیے لوٹنے کے لیے، کیونکہ اگر کچھ نہ ملا تو وہ اسی بات پہ غصے میں آ کے مار دیتے ہیں، کیوں نہیں ہے کچھ تمہارے پاس؟ تو جان، اولاد، عورت کے حوالے سے عزت، مال، کوئی چیز اس سے سلامت نہیں رہتی۔ جیسے ہی پہنچی اس کے چنگل میں پھنس گئی، اکیلی عورت، طاقتور ڈاکو، گھبرا گئی۔ اس نے دیکھا ڈاکو کہ سارا بدن کانپ رہا ہے اور آنکھوں میں آنسو، مزے لینے کے لیے۔ ایک منزل آتی ہے کہ ظالم ظلم کرتا ہے، مزے لیتا ہے۔ دریافت کیا، رو کیوں رہی؟ عام طور پہ اس کو جواب کیا ملتا ہے؟ میرا شریف خاندان، آبرومند خاندان، بہترین خاندان، میرے پر یہ ظلم، یہ زیادتی، اپنا تذکرہ۔ اس نے یہ نہیں کہا میں رو رہی ہوں کہ روز قیامت جب میرے نامہ اعمال میں یہ گناہ لکھا ہوگا تو میں اپنے پروردگار کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے آج تک اس کی نافرمانی نہیں کی، اب نافرمانی ہو رہی ہے۔ کبھی 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 پورا قرآن کسی کو سنا دے اور ہم نہیں سنا، ہماری تو نجس زبان۔ میدان کربلا، عاشور کی صبح، آقا حسین کا نماز صبح کے موقع پر پہلا پیغام تو یہ کہ اپنے ریگولر نمازی حجاج ابن مسروق کو بدلا، مؤذن حسین کے قافلے میں ایک ریگولر اذان دینے والا، اسے ہٹایا۔ اکبر تجھے اذان دینا، یہ خود ایک پیغام۔ سامنے لشکر یزید میرے نانا کو دیکھے ہوئے، ان کی آواز سنے ہوئے،
اسے اذان کے لیے مقرر کر رہا ہوں جو شکل و صوت میں، صورت و صوت میں. یہ ایک پہلا پیغام. دوسرا، جیسے ہی نماز ختم ہو جائے، ادھر لشکر تیار، ادھر لشکر تیار، میمنہ، میسرہ، قلب، حسین. لشکر کی تیاری کے بعد آگے بڑھے، ذوالجناح پہ سوار، دونوں لشکروں کے درمیان جو خالی جگہ، جہاں پہ آج حسین کا روضہ، جہاں پہ آج آقا حسین کا روضہ ہے، فوجیں یہاں نہیں تھی. حسینی فوج اس کے دوسری طرف خیمگاہ کے قریب تھی. فوج یزید اس کے دوسری طرف دریائے فرات اور نہر القمہ کے قریب تھی. لیکن حسین آغاز جنگ سے پہلے دونوں فوجوں کے درمیان جو خالی جگہ رکھی گئی تھی جہاں جنگ کرنا، گھوڑے پہ بیٹھ کے گئے، سواری بدلوائی. ایک کربلا میں جہاں مقام امام زمانہ ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہنچ کر حسین کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی تھی، اور وہاں پہ 2 محرم کو میرے آقا نے 7 گھوڑے بدلوائے. وہ جو نہر القمہ کربلا میں آج بھی موجود ہے، جس کے قریب مقام امام زمانہ، جس کے لیے یہ روایت ہے. ایک تو وہاں پہ گھوڑے بدلے، اور ایک آج میدان میں جہاں پہ آقا حسین کا روضہ اور سری ہے، لیکن یہاں پہ گھوڑے نہیں بدلے، گھوڑے کو بدل کے اونٹ منگوایا، بیٹھے. اور ایک جملہ نہیں، خطبہ کا بہت لمبا خطبہ، بہت اہم خطبہ. ہر مسجد، ہر امام باڑے، ہر ماتمی جلوس کے آگے اس خطبے کے مختلف جملے بینر پہ رکھ کے چلائے جاتے ہیں. ہیہات من الذلہ، ارے کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین اور ذلت کو برداشت کرے. وہی خطبہ، الموت اولی من العار، عزت کی موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے. اسی خطبے میں آقا نے ایک جملہ کہا، کیونکہ آج میرا جو عنوان ہے اس میں یہ ایک جملہ بھی آگے چل کر ایک اہم اصول بننے والا. کہا کہ میں نے سب کچھ اپنی حجت تمام کر دی، لیکن مجھے پتا ہے تم پہ اثر نہیں ہوگا. اور وجہ یہ بتائی کہ لقد ملیت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام روزی اور حرام رزق سے بھرے ہوئے، اور جس پیٹ میں حرام پہنچ جائے، امام معصوم کا عاشورے کا کلام بھی اس پہ اثر نہیں کرتا. امام معصوم ان سے بہتر، ان سے مؤثر، یعنی اثر کرنے والا کلام کس کا ہوگا. لیکن حرام پیٹ میں آ جائے، جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، چیٹنگ کر کے، دھوکہ دے کر، خمس کو روک کر جو پیسہ جمع کیا جائے، اس کا ایک نقصان. لیکن کبھی کبھار ایسا کہ کلام امام اثر نہیں کر رہا، کلام رسول اثر نہیں کر رہا، اور کبھی چلتے پھرتے ایک چھوٹا سا جملہ آدمی کو بدل دیتا ہے. ہر سال یہ جملے میں کہتا ہوں. ڈاکو پتا نہیں کتنی شریف، عزت دار، آبرو والی عورتیں اس کے ظلم کا نشانہ بنی. ہر ایک روئی ہوگی، ہر ایک نے فریاد کی ہوگی، لیکن ہر ایک نے تذکرہ اپنی شرافت کا کیا، ہر ایک نے تذکرہ اپنے خاندان کی نجابت کا کیا. یہ مومنہ نے تذکرہ میدان قیامت کے حساب کتاب کا کیا. قیامت میں اپنے خدا کو کیا جواب دوں گی. تیر کی طرح یہ لفظ ڈاکو کے سینے میں لگا، بے اختیار کہا، تم مظلوم ہو کر قیامت کے حساب سے اتنا ڈر رہی ہو، تو ظالم ہونے کے بعد مجھے تو زیادہ ڈرنا چاہیے. سچے دل سے توبہ کر کے چلا. اب محنت، مزدوری. یاد کیجئے 4 سال پہلے میں نے آغا بروجردی کے بارگاہ میں آنے والے اس گناہگار مومن کا پورا واقعہ پڑھا تھا، جو چور تھا، جو ڈاکو تھا، جو گینگسٹر تھا، جو مافیا کا سربراہ تھا. سچی توبہ. واقعہ دہرانے کا نہ موقع ہے نہ ضرورت. 4 سال پہلے ہی تو آپ نے سنا ہے، آپ کو یاد ہے. اس نے سچی توبہ کی. کون ہے راوی؟ چوتھا امام. کتاب اصول کافی. سچی توبہ کر کے چلا کہ محنت مزدوری کر کے کمائی کرنا آسان نہیں ہے، یہ امتحان. لیکن
وہ حدیث ہر نبی کے زمانے میں رہی. اللہ 3 آدمیوں پہ لعنت کرتا، اکیلے کھانا، اکیلے سونا، اکیلے سفر کر رہا، کوئی ساتھی مل جائے، مل گیا. انتہائی مقدس، صحیح معنوں میں مقدس راہب، 200 سال سے عبادت کرنے والا راہب، کسی کام سے اسے بھی سفر اختیار کرنا پڑا. 1 سے 2 بھلے، حدیث رسول، اس زمانے کے نبی کا فرمان، چلے. اب چل رہے ہیں دھوپ تیز، دریا کے سمندر کے کنارے، سورج چمک رہا. گھبرا کے کہا کہ کوئی ایسا راستہ نکلے، بادل آ جائے، بادل. خدا سے دعا کرو. یہ ڈاکو نے کہا آپ دعا کریں. راہب مقدس، دیکھیے اپنا گناہ چھپانے کا بھی حکم ہے اسلام نے. یہ نہیں بتایا میں کون، بس یہ کہا کہ میری دعا میں کیا اثر ہے؟ اثر آپ کی دعا میں. 200 سال کی عبادت. اس نے بھی کہا ٹھیک ہے دعا مانگی. اس نے آمین کہہ دی، بادل آ گئے. چلے. اب بادل سایہ کر رہا ہے. آگے جا کے وہ منزل آئی جہاں 2 راستے الگ ہو رہے ہیں. راہب کو ادھر جانا ہے، ڈاکو کو شہر جانا ہے. وہ تو اپنے گناہ میں کھویا ہوا. اتنے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرانا ہے. حرام مال کی توبہ خالی یہ نہیں ہے، توبہ جتنا لیا ہے سب مالکوں کو واپس کرنا. مالک نہیں پتا تو ایک خاص طریقہ رد مظالم. خیر، وہ تو اپنے گناہ کی شدت اور کیسے گناہ معاف کرائے جائے اسی خیال میں کھویا. چوتھا امام فرماتا ہے اس کو تو احساس بھی نہ ہوا. جو قیامت کی گرمی جس کے ذہن میں آ جائے، دنیا کی گرمی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مولا کی ایک حدیث ہے، اللہ نے شیخ جعفر تستری نے نارن حامیہ کی تفسیر میں یہ حدیث لکھی ہے. قرآن کی آیت ہے نا، جہنم کی آگ گرم ہوگی. تو آگ تو ہوتی ہی گرم ہے، ٹھنڈی آگ کہاں ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے کینیڈا میں ہوتی ہے، لیکن بات عرب کی ہو رہی. کہا کہ جب انسان آخرت کی آگ کو دیکھے گا تو یہ دنیا کی آگ اس کو آگ نہیں لگے گی، یا ٹھنڈی آگ لگے گی. کیونکہ اللہ نے جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ پانی سے دھویا، پھر دھویا تو یہ ٹھنڈی ہو کے دنیا کی آگ بنی. یا امیر المومنین، میں بہت کوشش کرتا ہوں اپنے آپ کو گناہ سے روکنے کی، روک نہیں پاتا. مولا نے کہا اپنے گھر میں آگ جلا کے بیٹھے گا. اللہ یہی تو کرے گا نا. تو جائے آگ جلا کے بیٹھ جا، جتنی دیر آگ برداشت کر سکتا اتنی دیر کا گناہ کر لے. اگرچہ یہ آگ 70 مرتبہ پانی سے دھلی ہے، پھر بھی جتنی دیر بیٹھ سکتا. مولا وہ تو آگ ہلکی سی لگے تو گھبرا کے آدمی پیچھے ہٹتا. تو کہا پھر کیا سوچ کے گناہ کر رہا؟ قیامت کی آگ. اور یہ میرا آگے چل کے عنوان ہے مومن. چوتھے امام کی نگاہ میں بات تفصیل آئے گی تو بات پھیلتی نظر آ رہی ہے، سمیٹا جائے. آگ آخرت کی آگ جس کے دماغ میں ہو تو جلتا ہوا سورج اسے تو پتہ بھی نہ چلا، وہ اپنے راستے چلا. ڈاکو راہب، اس نے ایک عجیب بات محسوس کی. جہاں سے ہم لوگ الگ ہوئے بادل میرے ساتھ نہیں آیا، اس کے ساتھ گئے. چنانچہ وہ واپس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ اے شخص، تو کتنا نیک اور مقدس انسان. میرے 200 سال کی عبادت کے باوجود میری دعا میں وہ اثر نہ تھا، خالی تیری آمین میں اثر تھا. یہ بادل میری دعا کی وجہ سے نہیں آیا، یہ تیرے آمین کہنے کی وجہ سے آیا. ڈاکو گھبرا گئے. کہا کہ میں اپنی حالت جانتا ہوں. ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. چاہے انسان دنیا کے سامنے عذر اور ایکسکیوز پیش کرتا رہے، ہر ایک کو پتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. مجھے پتا ہے کہ میں کتنا گناہگار. آپ یہ کیا جملہ کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں، گناہگار، اللہ عادل. اگر میری 200 سال کی عبادت پہ اتنی طاقت نہیں اور تیری ایک آمین میں اتنی طاقت ہے تو کوئی نہ کوئی تم نے نیکی کی. کہا کوئی نیکی نہیں. نماز خانہ خالی، روزے کا کالم خالی، واجبات آج تک انجام نہیں دی، حرام ہر حرام کو کیا. راہب کہہ رہا ممکن نہیں، عادل خدا کے نظام کے خلاف ہے. چوتھا امام جب حدیث پیش کر رہا گویا ان جملوں
امام تصدیق کر رہے ہیں. راہب نے کہا ہو ہی نہیں سکتا عادل خدا, کوئی تو ایسا کام کیا. کہا کہ آپ بس ابھی میں توبہ کر کے آ رہا. عباس, اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑی عبادت توبہ, اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ فضیلت والا وہ گناہگار ہے جو خوف خدا سے سچی توبہ کر لے. 6 چیز, 4 اور 2 6 چیزیں یہ حدیث, 6 چیزوں والی حدیث میں ہمیشہ اس عشرے میں پڑھتا ہوں جو 21 محرم سے 30 محرم کا ہے. اب جیسے پچھلے سال حسینیہ زہرا میں نے پہلی سے 10 سفر پڑھا تھا تو یہ حدیث نہیں آئی تھی, اس سے پہلے آئی. اللہ کے رسول 6 چیزیں 6 اللہ کے رسول نے ایک بار کہا تمہاری دنیا تمہاری دنیا تمہاری دنیا تمہاری دنیا, حقیر ذلیل پست. یقیناً ہمارے یہاں مشہور جملہ مولا کا, اے دنیا میرے غیر کو دھوکہ دے, میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی, مگر علی سے پہلے اللہ کا رسول دنیا کی بار بار مذمت کرتا چلا جا رہا. ایک دن سنتے سنتے کسی نے گھبرا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ اتنی ہی بری دنیا, روزانہ آپ کی زبان پہ اس کی مذمت, روزانہ آپ کی. اور دیکھیے آج اگر ہم دنیا کے اس مکر و فریب سے بچے ہوئے ہیں جس کی خاطر مولا نے دنیا کو 3 طلاقیں دی, مکار دنیا, فریبی دنیا, دھوکے باز دنیا, تو وہ اللہ کے رسول کا ہم پر احسان ہے. کیسے؟ جب 27 رجب کی وہ رات آئی جو شب معراج کہلاتی, یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں روایتوں میں یہ طے کرنا مشکل ہے کہ شب معراج یعنی کون سی رات, کیونکہ ہماری روایتوں کے اعتبار سے اللہ کے رسول کو ایک بار نہیں کئی بار معراج ملی, کئی بار. مگر ایک مشہور شب معراج 27 رجب, رسول ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے ہیں. مولا کائنات کی سگی حقیقی بڑی بہن جن کا گھر خانہ خدا سے اتنا قریب تھا کہ امام نے فرمایا اگر کوئی ام ہانی کے گھر کی کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالے تو طواف کرنے والے اس سے ٹکرا جائیں گے. بالکل صحن کے درمیان رسول وہاں آرام کر رہے ہیں. جبرائیل براق لے کے آئے. آج بھی مکے میں ام ہانی کے گھر کی ایک شناخت ہے صحن کعبہ میں, اور آج بھی مسجد الحرام میں وہ جگہ ہے ایک پہچان کے ساتھ جہاں پہ براق کو پارک کیا گیا تھا. جبرائیل نے پہلے براق کو پارک کیا پھر رسول کے بعد چلے. یا رسول اللہ آپ حبیب خدا ہیں, آج اللہ نے آپ کو بلایا. پیغمبر چلے, جیسے ہی مکے سے نکلے دائیں طرف سے کسی نے پکارا یہ رسول, ہر آواز پہ ہاں کہنے والا, ہر آواز پہ لبیک کہنے والا. دائیں طرف سے پکارا توجہ تک نہیں, آگے بڑھے. بائیں طرف سے پکارا توجہ تک نہیں, اور آگے بڑھے. ایک انتہائی, یہ امام کی حدیث پڑھ رہا ہوں, اور وہ والی حدیث جو اس جملے کے ساتھ ہے کہ معراج جسمانی ہے, خواب کی بات نہیں ہے. یہ پیغمبر خواب نہیں دیکھ رہے. آگے بڑھے. ایک انتہائی حسین و جمیل اور 16 سنگھار کیے ہوئے, یہ آج کل کی زبان میں بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے پیغمبر کے سامنے آئی. پیغمبر نے انتہائی نفرت و حقارت کے ساتھ آنکھوں کو پھیرا. آگے بڑھے. ایک دھماکے کی آواز, جبرائیل جیسا فرشتہ کانپ اٹھا. اللہ کے رسول آگے بڑھ. اب آواز آئی, پیغمبر نے جواب دیا لبیک. معراج کے سفر کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا. یا رسول اللہ یہ 5 واقعات جو بالکل شروع میں پیش آئے, حکمت کیا ہے؟ پیغمبر کہہ رہے یہی میں نے خدا سے پوچھا. پروردگارا جیسے میں نے آخر میں لبیک کہا, جو مجھے پکارتا ہے میں لبیک کہتا ہوں, آج سیدھی طرف سے آواز آئی میرا دل ہی نہ چاہا. کہا کہ اے حبیب وہ یہودیت کے مذہب نے تجھے پکارا تھا, اگر تو ہاں کہہ دیتا تیری امت کا 1/3 ادھر چلا جاتا. بائیں طرف کہا یہ نصرانیت نے پکارا تھا,
اگر تو ہاں کہہ دیتا 1/3 ادھر چلا جاتا. وہ عورت 16 سنگار کر کے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے جو سامنے آئی، یہ وہ ہے جس نے آج تک ہر ایک کو اپنے پھندے میں پھنسایا. تو نے توجہ نہ دی. یہ دنیا یہ دنیا یہ ہے جس نے تجھے متوجہ کرنا چاہا. تو خالی ایک نگاہ اس پہ ڈال لیتا تو تیری قوم کا، تیری امت کا 1/3 دنیا پرس بن جاتا. اور وہ جو آخری آواز آئی وہ میں نے تجھے پکارا تھا، تو نے لبیک کہا. یہ وہ جگہ تھی جہاں آج مسجد شجرہ، آپ میں سے جو مکے گیا، جو مدینے گیا، مدینے کی سرحد پر ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد شجرہ. وہاں پہنچ کر ہر آدمی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتا. یہ وہ جگہ جہاں رسول کو اللہ نے پکارا. پہلی آواز پیغمبر نے نظر انداز کیا، دوسری آواز پیغمبر نے نظر انداز کیا، تیسری عورت پیغمبر نے نظر انداز کیا، 5ویں مرحلے پہ آواز پیغمبر نے بے اختیار کا لبیک قیامت تک کے لیے. وہاں پہنچ کر ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے لبیک کہنا لازم قرار پایا. لیکن پیغمبر نے کہا خدا بندہ اس میں وہ دھماکے کی بات تو رہ گئی. کہا یہ جبرائیل بتائے گا کہ وہ کیسی آواز تھی. جبرائیل بھی گھبرا گئے. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، آج سے 70 سال پہلے ہم فرشتوں میں ایک بحث یہ ہو رہی تھی کہ اللہ نے جو جہنم کا عذاب بنایا اس میں سب سے چھوٹا عذاب کون سا، سب سے معمولی، سب سے ہلکا، سب سے آسان. ہم فیصلہ نہیں کر پائے، ہمیں تو ہر عذاب بڑا لگا. خدا سے پوچھا، خدا نے کہا وہ فلاں کنواں جو جہنم میں ہے، جو پورا آگ سے بھرا، سانپ سے بھرا، بچھو سے بھرا. اب یقین آ گیا نا کہ صادق حسن مجلس پڑھ رہے. کہا وہ پورا کنواں جو آگ سے بھرا، سانپ سے بھرا، بچھو سے بھرا، یہ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب ہے. ہم نے پوچھا خدا بندہ یہ کنواں کتنا چھوٹا؟ خدا نے کہا جبرائیل ایک پتھر اس میں پھینکو. 70 سال پہلے وہ پتھر ہم نے پھینکا، وہ گر رہا ہے. آج 70 سال بعد جا کے کنویں کی تہہ سے ٹکرایا، اس کی آواز آپ نے اور میں نے سنی. یہ سب سے چھوٹا عذاب، سب سے چھوٹا. تو چھوٹا یہ ہے تو بڑا عذاب کیا ہوگا؟ اور آج جمعے کا دن بہت سارے مومنین چھٹی کی وجہ سے آئے. میں ان کا مزہ خراب نہیں کرنا چاہتا جو ان کو ایک روحانی لطف آتا ہے مجلس میں. اس جملے کی مزید وضاحت کل ہوگی. آج اتنی سی بات کہ دنیا پیغمبر تک کو، جو اصل بات مجھے کہنا، پیغمبر تک کو فریب دینے اور دھوکہ دینے سے باز نہیں آئی. جس کے بارے میں دنیا کو بتایا کہ میرا جادو سب پہ چلے گا، رحمت للعالمین سید کائنات پہ میرا جادو کیا چلے گا، مگر آئی وہاں بھی ہمیں چھوڑ دے گی، ہمارے قریب نہیں آئے گی، ہمیں نہیں بہکائے گی، ہمیں اپنی جانب مائل نہیں کرے گی. اللہ کے رسول نے کہا بچو، ڈرو، گھبراؤ، انتہائی بے وفا ساتھی ہے دنیا. اور جو دنیا میں پھنسا وہ آخرت سے محروم ہوا. لیکن کسی نے کہا یا رسول اللہ برائی 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 سن رہے ہیں، کچھ اچھی چیز بھی اس کے اندر ہے کہ سب بری؟ پیغمبر نے کہا نہیں، 6 چیزیں تمہاری دنیا میں، تمہاری، مجھے بھی بہت پسند ہیں. 2 قدم، 2 قطرے اور 2 گھونٹ. حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں. 21 محرم سے 30 محرم کا عشرہ میں نے لاسٹ 31 ایئر میں کم از کم 12 سے 15 بار پڑھا اور اتنی ہی بار یہ حدیث آئی. اسی لیے خالی اشارہ، 2 قدم، 2 قطرے، 2 گھونٹ. کچھ سمجھ میں نہیں آئے. یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا بتا دیا؟ پیغمبر نے وضاحت کی. اس میں 2 قطرے سنیے. کہا کہ پہلا قطرہ جو شہید راہ خدا کے بدن سے میدان جہاد میں زمین پہ گرتا، اس سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں. اور دوسرا
ایک گناہگار جس نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، خوف خدا سے توبہ کے عالم میں جو اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ وہ زمین پہ گرتا ہے، اس سے زیادہ قیمتی کوئی شئی نہیں۔ شہید راہ خدا کا خون اور گناہگار، فاسق، فاجر، شرابی، نماز قضا کرنے والا، اس گناہگار کی آنکھ سے توبہ کے آنسو کا قطرہ، یہ دونوں برابر ہیں بارگاہ الہی اجر و رتبے میں۔ امام نے فرمایا کہ راہب کہتا ہے ہاں اب میری سمجھ میں آیا، عادل خدا میری 200 سال کی عبادت ایک طرف، تیری سچی توبہ ایک طرف۔ تو اللہ جانتا ہے کہ ہم گناہگار، ہم گناہ کریں گے، غلطیاں ہوں گی، غلطی مانو، غلطی قبول کرو، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے اور عجیب طریقے سے تیار۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے۔ اب سنیے، آج کی مجلس کے بعد